السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے اللہ کی نعمتیں۔ اسی موضوع کی کڑی سماعت فرمائیں۔ فرمایا گیا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم تو گمراہ ہو گئے۔ ربنا اخرجنا، اے اللہ ایک دفعہ ہم کو اس سے باہر نکال لیجئے، ہم کو اپنی طرف پھرا لیجئے، ہم کو اپنے برائیوں کا احساس کرا دیجئے، ہم کو راہ راست پر لا لیجئے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ لوٹ کر گناہ کریں تو واقعی بڑے ظالم ہوں گے۔ مگر اللہ تعالی اتنے ناراض ہوں گے، قرآن مجید نے گواہی دی، فرمائیں گے کہ اے بندو اپنے راستے پر صحیح ڈھنگ سے چلتے رہو، گمراہی اور ضلالت سے بچو۔ اگر گمراہی اور ضلالت میں پڑو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہمارا امتحان لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے پوری زندگی اس دنیا میں گزاری، ہماری عمریں ہو گئیں 50 سال، ہماری عمریں ہو گئیں 60 سال، ہماری عمریں ہو گئیں 70 اور 80 سال، مگر اب ہمارا جو ہے امتحان چل رہا ہے۔ تو امتحان اگر بندہ اچھا دے گا، صحیح دے گا، تو اس کا راستہ اگلا آسان ہوگا، ورنہ اتنے مشکلات ہوں گے اس کا کوئی اندازہ ہرگز نہیں بتایا جا سکتا۔ ہم ان نعمتوں کو شریعت و سنت کے مطابق استعمال کریں تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں جب پہنچیں گے تو یہ نعمتیں اور بہتر حالت میں ہمیں واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اور اگر بندہ 20 لاکھ کا کاروبار بھی سنبھال نہ سکا تو یہ کہاں اس قابل کہ اس کو اربوں خربوں کا کام کر کے دے دیا جائے۔ تو یہ نعمتیں ہماری اپنی نہیں ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، صرف جاننے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ بندو تم دنیا میں کرتے کیا ہو۔ ہم ان نعمتوں کو شریعت و سنت کے مطابق استعمال کریں تاکہ قیامت کے دن ان نعمتوں میں اضافہ ہو اور اللہ رب العزت یہ بہتر حالت میں ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، اگر گناہ گار ہیں تو اس دنیا میں نیکوکار بھی موجود ہیں۔ ایسی ہستیاں اس امت میں گزری ہیں کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت میں
بعض ऐसे पाकीज़ा हस्तियां गुजरी कि उनके गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को 20-20 साल तक कोई गुनाह लिखने का मौका ना मिला। सुभान अल्लाह, ये क्या जिंदगी है। ऐसी पाकीज़ा हस्तियां थीं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक औरत मैंने देखी, वो औरत जो कुरान मजीद की आयतों से गुफ्तगू करती थी, कुरान मजीद के सिवा कोई लफ्ज उसकी ज़बान से नहीं निकलता था। अल्लाह अकबर। कहाँ ये लोग क़यामत के दिन खड़े होंगे और कहाँ हम होंगे कि जिनकी ज़बानों से मालूम नहीं क्या क्या कलाम निकला होगा। तो नेक लोग भी गुजरे होंगे। एक साहब थे, भूख लगी थी, ये नहर के किनारे चल रहे थे, एक सेब तीरता नजर आया, उन्होंने वो सेब उठाकर खा लिया। भूख शदीद लगी हुई थी, उन्हें कुछ एहसास ना रहा। जैसे ही सेब पानी से बहते हुए उनके करीब से गुजरने लगा, उन्होंने उसे उठा लिया और खा लिया। जब पेट में कुछ पड़ गया, अब बात समझ में आई कि ये सेब मेरा तो नहीं था, ये तो किसी और की मिल्कियत, और मैंने बगैर इजाजत के इसको खा लिया। क़यामत के दिन पूछा जाएगा, ज्यादा बेहतर है कि अभी जाकर मैं माफी मांग लूं। चुनांचे उन्होंने अपस्ट्रीम जिधर से पानी आ रहा था उधर की तरफ चल पड़े, जहां से पानी आ रहा था उसी तरफ को चल पड़े। आगे उनको एक बाग नजर आया जो सेब के दरख्तों का था। वो पहचान गए कि यहाँ से सेब गिरा होगा। बाग के मालिक से मुझे माफ़ी मांगनी है। बाग के मालिक से जाकर कहा कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं उसका जो है सिला आपको उसकी कीमत अदा कर सकूं। आप प्लीज़ मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। उसने कहा कि मैं तो माफ़ नहीं करता। ये माफ़ी मांगने लगे, वो इनकार करते रहे, इधर से इसरार उधर से इनकार। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तुम कोई सूरत है कि आप मुझे माफ़ कर दें? तो उसने कहा एक सूरत है, मेरी एक बेटी है मगर ज़बान से गूंगी है, आँखों से अंधी है, दोनों कानों से बहरी है और दोनों पाँव से लूली लंगड़ी है। अगर तुम उस मेरी बेटी के साथ निकाह करो और उसकी खिदमत करो सारी ज़िंदगी, तो तब मैं ये अपना हक माफ़ कर दूंगा। किसका? वो एक सेब का हक जो है, उस लंगड़ी लूली बहरी जो है बेटी गूंगी भी है, तो उसको शादी करना और उसकी ज़िंदगी भर खिदमत करना, तब कहीं जाकर एक सेब खाया हुआ उसका हक अदा होगा, वो माफ़ करेंगे सेब वाले। उस अल्लाह के बंदे ने ये सोचा कि दुनिया में ये मशक्क़त उठानी आसान, मगर क़यामत के दिन उस बंदे का हक का जो है अदा करना, ये जवाब देना, ये बड़ा मुश्किल काम। मैं तैयार हो गया। अल्लाह की शान, निकाह हुआ। जब अपनी बीवी से मुलाकात हुई तो देखते हैं बहुत खूबसूरत है, आँखों वाली है, खूबसूरत आँखों वाली, बोलने वाली, सुनने वाली, कोई ऐब नहीं है, और इल्म वाली है, अकल भी अच्छी है, शक्ल भी अच्छी। हैरान हुए और पूछा कि तुम अपने बाप की एक ही बेटी हो, कोई और बहन भी है? उसने कहा कि नहीं, एक ही हूँ। खैर, वक्त गुजर गया। अगले दिन ससुर से मुलाकात हुई। ससुर ने पूछा मेहमान को कैसे पाया? कहने लगे कि जनाब, आपने तो मालूमात कुछ और ही दी थी, और बीवी तो बहुत अच्छी खूबसूरत है। उस पर उसके ससुर ने कहा कि हाँ, ये मेरी बेटी, कभी उसने किसी गैर महरम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैंने कहा कि ये आंखों से अंधी है, कभी गैर महरम से
ہم کلامی نہیں کی، تو اس لیے میں نے کہا گونگی ہے، کبھی کسی کی بات نہیں سنی، غلط میں نے کہا کہ یہ بہری ہے تو وہ بھی صحیح ہے، کبھی بغیر اجازت گھر سے نکل کر باہر نہیں گئی، میں نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے۔ ویسے یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ ہے، میں چاہتا تھا اس بیٹی کا رشتہ کسی ایسے بندے سے کر دوں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تاکہ وہ میری بیٹی کی کو قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کو اپنے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رکھ سکے۔ جب تم نے ایک سیب کی مجھ سے معافی مانگی، میں پہچان گیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میں نے اپنی اس بیٹی کا نکاح اس وجہ سے تمہارے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ماں تھی اور یہ باپ تھا، اللہ تعالی نے ان دونوں کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ بڑا ہو کر امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں جو ہے پروان چڑھا وہ بچہ اور مشہور ہوا۔ جب ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی ہیں اور باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باپ ہوتے ہیں، تو پھر بیٹے حسن اور حسین ہی پروردگار عطا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے، انہوں نے اللہ تعالی کی ان نعمتوں کی ٹھیک ٹھیک قدردانی کی، اور ہم جیسے غافل لوگ بھی ہیں، کبھی تکبیر اولا خزا، کبھی نماز خزا، کبھی تلاوت کی فرصت نہیں، کبھی اپنے معلومات چھوٹ گئے، کبھی زبان سے جھوٹ بول لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے یہ نیت کر لیں کہ اے مولا، زندگی کا جو وقت گزر گیا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، جو باقی ہے ہم ارادہ کرتے ہیں ہم اس زندگی کو آپ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے، آپ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، آپ تو بڑے مہربان ہیں، وہ جو بندے کو جو ہے بہانے سے معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ بندے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں، مگر بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے خود جہنم مول لیتا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ جس قسم کے گناہ کرتا ہے، باطنی طور پر اس بندے کی شکل ویسی ہوتی ہے، جانور جیسی شکل ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دوسروں کے دل بلا وجہ دکھاتا ہے، اس کی مثال بچھو کی مانند ہوتی ہے۔ جو بندہ حریص ہوتا ہے، زیادہ حریص ہوتا ہے، باطنی طور پر یہ کتے کی مانند ہوتا ہے۔ جو عالم ہو کر بھی بے عمل ہوتا ہے، یہ باطنی طور پر گدھے کی شکل جو ہے رکھتا ہے۔ اور جو شخص بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے، باطنی طور پر سور کی شکل ہوتی ہے اس کی۔ اور جو عیار اور مکار اسمارٹ بنتا ہے، باطنی طور پر بندر کی شکل ہوتی ہے اس کی، جانوروں کی شکل جیسی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں اپنا واقعہ جو سناتے ہوئے فرماتے تھے، میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، قریب ہوا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دینے کے بعد مجھے پہچانا اور پہچان کر کہنے لگے کہ احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے بڑے حیران ہو کر دیکھا بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا حضرت
یہ انسان ہی تو ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے عجیب سی نظر دوڑائی اور مجمع پر بھی نظر ڈالی اور فرماتے ہیں کہ ان کی تو توبہ کہ یہ اثر کہ جب میں نے مجمع کی طرف حضرت نے توجہ کی مجھ پر، تو حضرت نے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پر توجہ کی، تو جب توجہ کی اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو کون ہے یہاں پر، جب میں نے مجمع کی طرف دیکھا تو مجھے بازار میں کتے کے پلے، خنزیر، چیتے نظر آ رہے تھے، انسان تھوڑے کوئی چلتا نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں جب یہ کیفیت میری زائل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو چلے گئے تھے، چنانچہ میں گھر واپس آیا۔ حضرت یہ واقعہ اپنے درس قرآن میں سنا کر کہا کرتے تھے کہ لوگوں، مالک تو سب کا ایک، لوگوں مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ، جا کر دیکھ، لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ میں داخل شدہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہیں صحیح وہ بندے کہ جن پر اللہ کے نیک بندوں کے لقب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے ان بندوں کو دیکھ کر، ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتے۔ اگر یہ لوگ قسم کھا لیں اللہ کی، ان کی قسم کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے، ان کی قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں، تو ہم بھی نیکوکاری کی زندگی گزار دیں تاکہ اللہ رب العزت کی ہم پر بھی مہربانی ہو جائے۔ تو بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک، سچے اور پکے بندے بنا لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں آپ سے راضی کرا لینا۔ پروردگار ہمیں دنیا کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارنے والا بنا۔ پروردگار اللہ کے احکام اور شریعت کے تمام اصولوں پر پابندی کے ساتھ چلنے والے بندے بنا۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے۔ پروردگار ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔